السلام علیکم جناب. جی ویلاگ ہمارے چل رہے تھے جس میں جو ہے میں اپنی بیسکلی ٹریول سٹوری جو ہے وہ بتا رہا تھا. پاکستان چیپٹر بھی میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا. ایران پہ آ گئے تھے. ایران میں زاہدان تک کا میں نے بتایا تھا کہ جی سم کارڈ وغیرہ میں نہیں لے سکا تھا زاہدان میں، اور جو ہے وہاں پر ہوٹل میں ٹھہرا. میرے بیک میں بڑا پین ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میرے خیال سے ٹریول کی وجہ سے تھا. بہرحال جناب میں اگلے دن جو ہے زاہدان سے نکلا یزد کے لیے. یزد جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ تہران اور زاہدان کا میڈ پوائنٹ بنتا ہے. تو زاہدان سے تہران جو ہے وہ تقریباً 1500 کلومیٹر ہے، اور زاہدان سے یزد سٹی جو ہے وہ تقریباً 700 کلومیٹر تھی، اس طرح کچھ تھا. تو جو ہے وہ تقریباً ویسے میپ پہ تو جو ہے 6-7 گھنٹے وہ دکھا رہا تھا، لیکن میپ سے بائک پہ آپ لائک ڈبل ایٹ لیسٹ ڈبل لگا لیں. تو میں نکل گیا، اور اچھا جو میں نکلا ہوں تو بڑے سنسان قسم کے ہائی ویز تھے زاہدان سے جب میں نکلا ہوں یزد کی طرف، کیونکہ میرے خیال سے وہاں اتنی پاپولیشن نہیں ہے اور کافی دور دور شہر ہوتے ہیں، اور تقریباً بیابان ٹائپ کا علاقہ ہے، بالکل ہمارے بلوچستان کی طرح ہے. تو یہ بھی بیسکلی پروونس جو ہے ایران کا، بلوچستان سستان اس کو بولتے ہیں. تو خیر بہرحال میں نکل گیا، جانا تو تھا. اب میں وہاں سے نکلا ہوں اور ذہن میں میرے تھا کہ جی میں نے یزد رکنا ہے، کیونکہ میرے کچھ ریلیٹیوز ہیں یزد میں، ان کے پاس رکنا تھا میں نے. تو خیر میں چلاتا گیا، اور میں تقریباً صبح میں سے 7-8 بجے نکلا زاہدان سے، تو میں تقریباً رات کو 9 بجے کے قریب یزد کے پاس پہنچا. تو ٹھیک رہا سفر، مزہ آیا. روڈیں بڑی اچھی ہیں ایران کی، اور لیکن یہ تھا کہ کافی جگہوں پہ سنسان تھی روڈیں، اور بہت جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ بائک وغیرہ خراب نہ ہو جائے تو کیا ہوگا. خیر میں راستے میں جا ہی رہا تھا، تو ایک جگہ رکا، تو شام کا رات کا ہی ٹائم تھا، تو ایک گاڑی والا آ گیا میرے پاس، اور ایسی بات شات ہوئی، گپ شپ ہوئی اس کے ساتھ. تو وہ بھی یہی مجھے کہہ رہا تھا کہ جس روٹ سے آپ آ رہے ہو یہ بڑا ڈینجرس روٹ ہے، تو یہاں پر رکو نہیں راستے میں. رکنا بھی ہے تو کچھ ایسی جگہ جہاں پر لوگ شوگ ہوں. تو خیر بہرحال تو میں نکل گیا، اور یہ تھا کہ جناب بس راستے میں یہ ہوتا تھا کہ جہاں سے بھی جو ہے وہ دکانیں شکانیں نظر آئی، وہاں پر کافی شافی اور وہ کیک شیک چاکلیٹ لی، اور کھا کے آگے نکل گیا. یہ جو ویڈیو پیچھے چل رہی تھی بڑی مجھے ویڈیو پسند ہے. یہ یزد کے پاس جب میں پہنچ گیا تھا تو وہیں ہائی وے پہ ہی ایک دکان تھی. یزد کی جو مٹھائیاں ہیں وہ بڑی مشہور ہیں. ان کی مٹھائیاں ہماری مٹھائیوں سے کافی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، خشک قسم کی مٹھائیاں ہوتی ہیں. ہماری تو آئل اور وہ شیرے میں ہوتی ہیں، ان کی خشک. تو یہ مجھے بڑی پسند ہے، اور میرے خیال میں یزد کی مٹھائیاں ایران کی سب سے بہترین مٹھائیاں، بڑی عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور بہت زبردست قسم. تو یہ ایک شاپ جو ہے ہائی وے موٹر وے پہ ہی بنی ہوئی تھی، اور اس میں ہر قسم کی انہوں نے یزد سے ریلیٹڈ جتنی بھی مٹھائیاں وہ رکھی ہوئی تھی. تو بڑی زبردست شاپ تھی. رات کا ٹائم تھا، میں وہاں پہنچا تھا. خلاصہ جناب یزد میں پہنچ گیا، 9-9:30 کا ٹائم تھا. لیکن پرابلم یہ ہوا کہ میں نے کہا جی میں 9-9:30 کا ٹائم ہے تو میں ابھی جاؤں گا اپنے میرے ریلیٹیوز تھے وہاں پر ان کے گھر، اور پھر صبح سویرے پھر مجھے اٹھ کے آگے تہران کے لیے نکلنا ہے. تو میرے ذہن میں تھا کہ جی جناب میں تھوڑی دیر کے لیے اب ان کے پاس کیوں جاؤں. تو میں نے پلان کیا کہ جناب میں پوری رات بائک رائڈ کر کے تہران جا کے بریک لگاتا ہوں، جو کہ ایک بڑا ہی غلط ڈیسیجن تھا، کیونکہ پہلے ہی میں تھک چکا تھا، اور پھر بائک بھی ظاہری بات ہے اتنا چل کے. لیکن جناب میں نے بسم اللہ کی اور میں نکل گیا تہران کی طرف. 9:30-10 کا ٹائم تھا رات کے جب میں یزد پہنچا، اور میں نے کہا پوری رات بائک چلا کے میں صبح سویرے 6-7 بجے تہران پہنچ جاؤں گا. یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تہران کی ویڈیو تھی. یہ دو میری فیوریٹ چیزیں جو ایران میں جب رہا تھا، تو ایک یہ کیک ہوتا ہے، چھوٹے 2 کیکس ہیں ٹی کیک ٹائپ کے، یہ بہت مجھے پسند ہے. اور دوسرا یہ ایک ڈینٹ نام کا ایک دودھ ہوتا تھا جو فلیورڈ دودھ ہوتا تھا. مختلف قسم کے فلیور ہوتے ہیں، آم کا فلیور بھی ہے، چاکلیٹ کا. تو بڑی میری فیوریٹ چیزیں تھیں. تو تہران پہنچ کے میں نے یہ لی تھی، تو اس کی ویڈیو ہے. بہرحال جناب میں نکل گیا یزد سے، میں نکل گیا تہران کی طرف. پوری رات میں نے بائک چلایا،
اور رات کو 3 ساڑھے 3 بجے میں شدید قسم کا تھک چکا تھا، اور جو ہے یہ جو ہے بڑی مثلاً ہیکٹک قسم کی روٹین چل رہی تھی، تو 3 ساڑھے 3 بجے بس میری بس ہو گئی۔ تو وہاں پر رستے میں ہائی ویز پہ تھا، وہاں پر ہائی ویز جو موٹر ویز ہیں وہاں پر ان کے آس پاس شہر یعنی بہت کم آبادی ہوتی ہے، تو خیر مجھے وہ ایک ایمبولینس سٹاپ ملا وہاں ایران میں ہائی ویز پہ، ہر کوئی 15 20 30 کلومیٹر کے بعد ایک چھوٹا سا ایمبولینس سٹاپ ہوتا ہے جہاں ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے کہ کسی طرح کا بھی ایکسیڈنٹ ہو تو اس میں جو ہے وہ ہیلپ کر سکیں۔ تو میں خیر وہاں پر وہاں پر پہنچا، اور وہ سارے سوئے ہوئے تھے، تو میں بھی باہر، انہوں نے کچھ چٹائیاں سی رکھی ہوئی تھیں، مجھے بہت نیند آ رہی تھی، میں وہیں چٹائی پہ سو گیا۔ اچھا یہ اب یہ کہ اچھا خاصی ٹھنڈ ہو گئی تھی، کیونکہ یہ تھوڑا ریگستانی اور بیابانی علاقہ ہے، تو رات صبح گرم ہوتی ہے، رات کے ٹائم چنگی بھلی جو ہے وہ ٹھنڈ ہو گئی تھی۔ تو خیر میں وہاں لیٹ گیا، بہت ٹھنڈ تھی، اندر تو بلڈنگ میں نہیں جا سکا میں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ایمرجنسی والوں کی بلڈنگ تھی، اور میں نے پھر خیر کوئی آدھا گھنٹہ 45 منٹ میرے خیال سے میں سو سکا ہوں گا، کیونکہ ٹھنڈ بھی تھی تو اس طرح میں سو نہیں سکا، لیکن یہ کہ تھوڑی سی میری نیند پوری ہو گئی اور مجھے تھوڑی سی انرجی مل گئی، لیکن کافی جو ہے حالت میری نازک ہو چکی تھی اس ٹائم پہ۔ جناب میں نے پھر بسم اللہ پڑھی اور پھر میں نکل گیا تہران کی طرف، اور تہران پھر خیر کوئی 6:30 7:30 بجے جو ہے میں قم پہنچ گیا تھا، قم کے پاس سے گزر رہا تھا، اور قم کے پاس سے جو میں گزر رہا تھا تقریباً قم سے 2 گھنٹے کا رستہ ہے تہران، تو قم سے بھی آگے نکل آیا میں تہران کی طرف، تو درمیان میں تھا میں تقریباً میرے خیال سے کوئی 1 گھنٹہ یا 45 منٹ رہ گئے تھے تہران پہنچنے میں، جب جو ہے میری تھوڑی سی ہارڈ شپس شروع ہوئی، اور وہ ان ہارڈ شپس نے جو ہے نا بڑا مجھے پریشان کیا۔ یہ ساری ویڈیوز جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے ایران کی مختلف ویڈیوز ہیں، میرے ریلیٹیوز وغیرہ ان کے گھر میں جب میں گیا تو وہاں پر لسی اور چاول وغیرہ۔ اب جو وہ ہارڈ شپس ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلے اس میں ولاگ میں بتاؤں گا، کیونکہ وہ ڈیٹیل سے بتانے والی ہارڈ شپس ہیں، بڑی پیچیدہ قسم کی ہارڈ شپس تھیں، تو وہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور یہ شان مسالہ جو ہے وہ ایران میں اس کی چکن کڑھائی بنائی تھی میری مدر ان لاء نے، تو اس کی ویڈیو ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر تہران پری تہران چیپٹر جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ خدا حافظ جی۔